مولانا ابراہیم دیولہ صاحب پاکستان کی شورا میں بیان فرما رہے ہیں رائے وڈ حویلی میں 9 تاریخ 11واں مہینہ 2020۔ میرے پیارے بھائیوں، تبلیغ اور دعوت وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ یہ تبلیغ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس لیے کہ آخرت بنانے کے لیے یہی تبلیغ ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس کو آخرت بنانے کے لیے پورا کرنا۔ نبیوں کی دعوت اور تبلیغ میں آخرت خاص چیز ہے۔ وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ اللَّهِ، انبیاء کرام کے بارے میں یہ فرمایا۔ آخرت کے بارے میں یہ حضرات پوری طرح یکسو ہوتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے دنیا سے۔ فرمایا میری مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مسافر جنگل میں سفر کر رہا ہے، راہگیر ہے، تو کسی طرح کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، سستا لے اور پھر اپنا راستہ لے۔ ایسا ہمارے دنیا کا قیام نہیں کرنا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا حضرات سے کہ بھئی تبلیغ دعوت کیا چیز ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے۔ جدہ کا مسافر جدہ کی طرف جائے گا، بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا، تو ہی وہ مسافر ہے، ورنہ وہ پڑتا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس لیے آخرت کا مسافر وہ آخرت کی طرف جائے گا۔ آخرت کی اس کی اپنی جگہ ہے، پھر وہاں سے واپسی نہیں۔ مسافر کی واپسی ہوتی ہے کہ دنیا کا سفر کرے کہ دین کا سفر کرے، پھر واپس آتا ہے، کیونکہ مسافر اپنے ٹھکانے پر واپس ہوگا۔ اور آخرت وہاں سفر ختم ہو جائے گا، اس لیے پھر وہاں سے واپسی نہیں۔ وہ دارالقرار ہے، وہاں سدا مدہ رہنا ہے، سدا مدہ رہنا ہے، وہ دارالقرار ہے۔ ان الآخرۃ ہی دارالقرار، وہ دارالقرار ہے، وہاں سدا مدہ رہنا ہے۔ اس لیے سدا مدہ کی زندگی گزارنی ہے، اس جگہ کو بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اے اللہ میری دنیا سنوار دے، میری دنیا سنوار دے، کیوں کہ اس میں میری معاش و میرا گزران ہے۔ ہر آدمی گزر رہا ہے تو صحیح سلامت گزر جائے کہ یہاں میرا معاش ہے، میرا گزارا ہے۔ پہلے تو میرا دین سنوار دے کہ میرے دین پر میرا سارا دار و مدار ہے۔ یہاں کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے، عصمت و عمری، کہ میری کامیابی، میری حفاظت، یہ اس کا دار و مدار میری دین پر ہے۔
اس لیے میرا دین سنبھال دے، میری دنیا سنبھال دے کہ اس میں میرا گزران ہے، اور آخرت میری سنبھال دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ دعا مانگی ہے، دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہم کو دعا سکھانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، چھوٹے بچے کی طرح نہیں ایک ٹافی مانگ لی ہو گیا کام۔ بچے ہوتے ہیں نا، ٹافی دے دی نہیں، کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا، کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا۔ معلم الناس الخیر، نبی کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کو سکھانے والا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ بھائی تبلیغ کیا ہے؟ آپ حضرات نے سمجھ لیا نا کہ ہاں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، کہ آخرت اصل ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو دین کا راستہ دیا ہے۔ ہمارا دین جو ہے میرے دوستوں کوئی وقتی نہیں ہے یا کسی خاص شعبے سے اس کا تعلق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر حالت سے اس کا تعلق ہے۔ زندگی کے ہر حالت سے دین کا تعلق ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، جو حالت ہو، جو حالت ہو، اس حالت سے دین کا تعلق ہے، یعنی دین کی اس میں رہبری ہے۔ تندرستی میں کیا کرو گے، بیماری میں کیا کرو گے، غریبی میں کیا کرو گے، مالداری میں کیا کرو گے، سفر میں، حضر میں اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے، پوری رہبری حیات میں، حیات سے لے کر کے موت تک کی پوری رہبری۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ زندگی کا سب سے ضروری کام ہے، سب سے ضروری کام، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری۔ اپنے دین کو سیکھو، سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، سیکھنے سے غافل مت رہو، اپنا دین سیکھو، کیونکہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی، اجالا، تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے۔ جی ہاں، ضرورت ہے زندگی میں اجالا، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور روشنی کے بغیر آسانی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے دین روشنی بھی ہے، نور، اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک خاص کھلا ہوا نور اتار دیا، یعنی قرآن شریف۔ قرآن شریف نور ہے، وہ نور، اس میں نور ہدایت ہے۔ ایک نور ضرورت ہوتا ہے، وہ چاند میں، سورج میں اور دوسری چیزوں میں وہ نور ہے، وہ ضرورت کا نور ہے، تو اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی روشنی میں۔ ایک نور ہدایت ہے، ہاں، وہ نور دل کو چاہیے، یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے، کیونکہ یہ روشنی ہوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندھیرے میں۔ ایسے ہی دلوں کے لیے روشنی ہے، وہ نور ہدایت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَ إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دے کر بھیجا ہے، جنہیں آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی نور ہے۔ سنت کا نور سب سے زیادہ ہے،
سنت کا نور. اس لیے عادات میں عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے. عادات میں بھی سنت طریقے کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرو، ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو. کسی کا عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا تھا، کسی کو دینا لینا. اور دوسرا کام ہے جوتی پکڑنا ہے، جوتی لینے ہاتھ. جوتی کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے؟ یہ الٹے ہاتھ سے. جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے کہ اس کے لیے بایا، جو اچھی چیزیں ہیں اس کے لیے سیدھا. یہ سنت طریقے آداب سے لے کر کے فرائض تک سب سنت طریقے سکھائے. کیوں کہ اس سے زندگی میں نورانیت آتی ہے. سب سے زیادہ نورانیت کے قسمیں سے سنتوں کی پیروی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دو بڑی نعمتوں کے ساتھ. دو بڑی نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے، ایک ایمان ایک علم. ایک ایمان اور ایک علم. ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے. اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے، اللہ پر یقین، اللہ کی قدرت پر یقین، اس کے خزانوں کا یقین اس کلمے میں. اور یہ کہ نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا مالک اللہ ہے. وہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی طرف سے اٹھا لیے جائیں گے. جیسے موسموں کو اللہ لاتے ہیں، دن چھوٹے ہو گئے، آج کل رات بڑی ہو گئی، یہ حالت، اور اس کو اٹھا لیں گے، دن بڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. ایسے ہی جو انسانیت بچتی ہے ان کے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے، کبھی کھل جائیں گے. رات بہت لمبی ہے، آرام کرو، بہت لمبی. اس لیے کہا یہ لمبی لمبی راتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، کہ اس کو غنیمت باردہ بتایا. یہ غنیمت باردہ ہے، ٹھنڈی غنیمت. یعنی روزہ رکھو گے تو کوئی لمبا روزہ نہیں ہوگا، اور رات کو عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا اور کوئی دقت نہیں. گرمی میں دقت ہوتی ہے، رات کی بھی دن کی بھی، رات چھوٹی ہو گئی، دن لمبے ہو گئے، گرمی ہو گئی، طبیعت میں اطمینان اور کمزوری آ جاتی ہے. گرمی کی وجہ سے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے. یہ غنیمت باردہ. روزہ رکھو گے تو وہ بھی ہلکا ہوگا، عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا. رات میں تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، کھول دیتے ہیں، حالات تنگ کر دیتے ہیں. اور حکمت یہ ہے کہ حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں. ہاں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہارے لیے خیر اور شر کے حالات سے آزمائیں گے تو دیکھیں گے کہ کون کتنا پابند ہے، کون کتنا متوجہ ہے، کون کتنا متوجہ ہے مقصد کی طرف، کون کتنا پابند ہے مقصد پورا کرنے میں. یہ حالات میں رکھا ہے. پھر جب وہ صحیح اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل کام کا بھی بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا. حالات کا بھی بدلہ دیں گے اور اصل کام کا بھی بدلہ دیں گے. یہ انعام ہے. بھائی اعلیٰ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے سب سردی میں، کہ وضو کا بھی ثواب ہے اور ٹھنڈ کا بھی ثواب ہے. سب گرمی میں دوپہر کو مسجد دور تھی پھر بھی چل کر کے ظہر کی نماز پڑھی، گرمی میں چل کر کے. ہاں، یہ گرمی میں چل کر کے گیا ہے اس کا بھی انعام ہے اور نماز کا بھی انعام ہے. حالات کا بھی انعام، عمل کا بھی انعام. اس لیے ایمان والوں کے لیے حالات کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کہ ناگوار حالات آئے
تو ناگوار حالات کا اللہ انعام دیں گے، اور ناگوار حالات میں جو کام کیا ہے اس کا بھی انعام دیں گے۔ اور اچھے حالات آئے کہ اچھے حالات میں شکر گزاری کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اچھے حالات میں غفلت آ جاتی ہے، بے پرواہی آ جاتی ہے کہ تو حالات اچھے ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کھانے کے پینے کے نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اچھے حالات شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں۔ نبیوں کا یہی طریقہ کہ وہ اچھے حالات میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت کی، ساری دنیا کی، اور دعا سے دی۔ کس سے دی؟ انہیں کوئی بادشاہ راج کرنے کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑنے پڑے ان کو، جی ہاں، لوگوں سے لڑیاں نہیں لڑنے پڑی ملک حاصل کرنے کے لیے، جی ہاں، کوئی مروجہ طریقہ نہیں ملک لینے کے لیے، بلکہ محض دعا پر ان کو ساری دنیا کی بادشاہت دی۔ پرندوں پر ان کی بادشاہت ہے، جناتوں پر ان کی بادشاہت ہے، ہواؤں پر ان کی بادشاہت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں اس نعمت میں شکر گزار ہوں کہ نہیں۔ اس طرح داؤد علیہ السلام پر بھی انعامات ہوئے ہیں۔ یہ دو نبی ہیں کہ جن پر انعامات ہوئے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بادشاہتیں دی اللہ نے ان کو۔ داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، ایسی بادشاہت دی کہ سارے بنی اسرائیل ان پر متفق ہو گئے، ورنہ بنی اسرائیل متفق نہیں ہوتے، تجربی ان کے اندر ہے، ان پر متفق ہو گئے۔ ان کو بھی بادشاہت دی، ان کو بھی بادشاہت۔ وہ حضرات یہ کہتے کہ ہمارے امتحان ہے، اس میں ہم کیا کریں گے وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس اچھے حالات میں اپنا کام بڑھا دیا، ورنہ تو اچھے حالات میں آدمی قافل ہو جاتا ہے، راحت لیتا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ داؤد علیہ السلام اپنے نبوت کے کام کے ساتھ جو اوپر میں زبور نازل ہوئی تھی، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف کا اپنا انہمار اور اللہ کی طرف مشغول ہونا بہت بڑھایا۔ حضور فرماتے تھے کہ داؤد جو اللہ کے نبی ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار، اور راتوں کے اوقات مقرر کر رکھتے تھے عبادتوں کے۔ اور روزی کے لیے فرمایا داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا کھاتے تھے۔ حالانکہ بادشاہ تھے، بیت المال بہت زیادہ تھا، اس میں سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار اور لوہے کا کام کرتے تھے، اس کمائی سے کھاتے تھے، بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ بیت المال لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی، کام عیال کو پہ عمل ہے، کام عیال کو پہ عمل ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، بادشاہت بھی کرتے تھے، نبوت کا کام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ نے حالات اچھے بنائے، حالات اچھے بنائے۔ حالات میں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، شکر کا تقاضا تھا، شکر کا تقاضا تھا اللہ کی طرف سے۔ کیا تقاضا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد کے خاندان والو، اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ۔ کیا کرو کہ اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا۔ کیوں
یہ تو حکم دیا، اور ایک شکایت کی. شکایت کیا کی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑی. سرکاری رپورٹ، اس سے سرکاری رپورٹ کیا ہوگی کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. یہ آگاہ کیا ہے اللہ نے یہ چیزیں اتار کے کہ بھائی اچھے حالات میں شکر گزار بنے. میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں. جی ہاں، یہ بڑی دعوت ہے، بڑی تنبیہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے. جب شیطان وہاں سے مردود ہوا تھا جنت میں سے، تو اس نے اللہ کے سامنے جو گستاخی کی تھی بے ادبی، اس میں ایک گستاخی یہ بھی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے تھوڑے رہ جائیں گے. قلیلاً لا تجد، کہ شکر والے آپ تھوڑے ہی پائیں گے. یہ اللہ سے کہا فلا تجد اکثرهم شاکرین، کہ آپ اولاد آدم میں اکثریت شکر گزار نہیں پائیں گے، ایسا بنا دوں گا. ناشکر بننا، حالات کی وجہ سے غافل ہو جانا، جب تو اچھے حالات ہو گئے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بلکہ ہم کو اللہ اگر اچھے حالات دیں تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے کام کو زیادہ کرنا چاہیے کہ اب تو میرے حالات اچھے ہو گئے، اب تو میرا اللہ مجھے نعمتوں سے آزمائے گا. ابھی مصیبتوں سے آزماتا ہے، اب نعمتوں سے آزمائے گا. تو نعمتوں کی آزمائش میں جمنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. اس کے سامنے نعمتیں کیسے بچے گا؟ اس لیے محنت اور مجاہدہ کروایا جاتا ہے. کیا کروایا جاتا ہے؟ تاکہ نعمتوں کی محبت غالب نہ آئے حکموں کی اطاعت کر. تو نعمتوں کی محبت غالب آ گئی تو وہ نعمتوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے گا اور حکم میں کوتاہی کرے گا. اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہشوں میں اعتدال پیدا کرے. حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب لکھا ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام کا اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا. خواہشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے آدمی، خواہشوں میں پھنس جاتا ہے. وہ حضرات اپنی محنتوں سے اس میں سے نکل گئے. اب خواہشوں کا کوئی بند ان پر نہیں ہے، وہ اپنے خواہشوں کے مقابلے میں حکموں پر آ گئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے تھے نکلنے کی. اس میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایسے پھرو ایسے پھرو ایسے پھرو کہ کوئی چیز معلومات اور مرغوبات میں سے تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے. اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے. ایسی بنو، آئے گی اللہ کی طرف سے اچھی چیزیں آئے گی، من پسند چیزیں نہیں آئے گی تو دیں گے اللہ تعالیٰ، مگر وہ چیزیں تمہیں کھینچے نہیں اپنی طرف، بلکہ تمہیں اپنا دین کھینچے. ایسے بنو. نعمتوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے بلکہ نعمتیں ہمارے لیے، نعمتیں ہمارے، لیکن اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ کہ اپنی تربیت کرو، اللہ کے راستے میں ایسی محنت کرو کہ نعمتوں کا غلبہ کم ہو جائے، حکم کا غلبہ زیادہ ہو جائے. جسے روزہ دار ہوتا ہے وہ نعمتیں نہیں کھاتا روزے میں، وہ صبر کرتا ہے. اس کا صبر جو ہے وہ نعمتوں کے مقابلے میں ہے، خواہشوں کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ روزے میں ہے. اسے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. تو وہ نعمتوں کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے. کھانا پینا جتنے بھی زمانہ ہے سب جب تک کہ افطار نہ ہو جائے.
یہ تربیت کی بات ہے اللہ کی طرف سے. کیوں کہ اس طرح ہونے سے دین آسان ہو جاتا ہے. دین آسان کیا کوئی چیز کھینچ نہیں رہی ہے. جی ہاں، نہیں تو پھر آدمی کا استقامت اور آدمی کی پابندی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جب محنت میں نہیں ہوتا وہ تو وہ پابندی نہیں ہوتا. ہاں، فرائض غائب ہو جاتے ہیں، حرام میں پڑ جاتا ہے. کیوں کہ پابندی کی طاقت نہیں ہے. حرام کے مقابلے میں صبر کرنا پڑتا، وہ صبر نہیں ہے تو حرام میں پڑ جاتا ہے. فرض ادا کرنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ طاقت نہیں ہے تو فرائض میں کوتاہی ہو جاتے ہیں، نماز قضا ہو گئی. اب اللہ پاک نے اس محنت میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب یہ محنت صحیح ہوتی ہے تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو جاتا ہے. اس کا فرائض کا پابند ہو جاتا ہے. نمازی بڑھ گئے محنت سے ساری دنیا میں، حاجی بڑھ گئے، صدقہ خیرات کرنے والے بڑھ گئے، فرائض آئے بڑا انعام، حرام سے بچنے والے پیدا ہو گئے. اپنی اپنی سمجھ صلاحیت کی مدد سے کہ یہ چیز میری زندگی میں حرام ہے تو نکال دیا. اور یہ بڑی بات اس وجہ سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے فرائض کو اچھی طرح ادا نہ کرے. فرائض کو چھوڑے بغیر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے اور قبولیت سے قریب ہونے میں اللہ کے فرائض کو بڑا دخل ہے. جتنے اللہ کے فرائض ہیں اگر اس کو برابر ادا کرا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا. ایک بات تو یہ ہوئی کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا حدیثوں میں. دوسرا حرام سے بچنا، کہ حرام سے بچنا یہ بڑی طاقت چاہتا ہے اس کی ایمان کی. خدا کے خوف کے بغیر حرام سے بچنا آسان نہیں. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو اس کو حرام سے بچاتا ہے. جب اللہ کے راستے میں پھریں گے، وعدہ وہی سنیں گے، محنت کے ساتھ سنیں گے، محنت کے ساتھ سنائیں گے تو قدرتی طور پر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچنے کی استطاعت پیدا ہوتی ہے. کہ میں نے حرام کاروبار تھا، پھر کیا ہوا، پھر میں جماعت میں گیا، پھر چھوڑ دیا، حلال کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی ایسے حالات میں نہیں کہ آپ کو امت میں گھر میں سے حرام نکال دیا، زندگی میں سے حرام نکال دیا. اور حرام سے بچنا بڑی عبادت ہے، معمولی نہیں. حرام سے اپنے آپ کو بچانا بڑی عبادت. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. مختلف لائنوں کے حرام ہوتے ہیں، خالی شراب شوگر نہیں بلکہ مختلف لائن. اللہ کے محرمات، اللہ کے منع کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، ان سے دور رہنا ضروری ہے. تو اس کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک نے ہم کو جو محنت دی ہے اس محنت میں اللہ نے یہ اثر بھی رکھا ہے کہ آدمی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، فرائض کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے میں نے کہا بھائی تبلیغ کیا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے. اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سیکھنا، اتنے پر گزارا نہیں کر لینا ہے کہ میرا وقت لگا دیا. بہت اچھا کیا وقت لگایا ہے. وقت لگانے سے کیا حاصل ہوا؟ صبح شام تک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے دکان کو تو دیکھتا ہے کیا کمایا، سال میں کیا کمایا. یہ ہم محنت میں کیا ملا، تو اس محنت میں بھی ہمیں یہ دیکھ رہا ہمیں کیا ملا کہ آخرت کا رجحان ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ آخرت کا رجحان. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ.
یہ فرمایا کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی اور کسی کے لیے پیدا، جناتوں کے لیے جانوروں کے لیے دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے، ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا۔ یہ بھی بڑا کمال ہے کہ دنیا کو ہمارے کام میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا، لوہا ہو، لکڑا ہو، جانور، تمہارے کام کے لیے۔ جی ہاں، آسمان زمین سب آپ کے کام کے لیے، آپ کے لیے تابع ہیں، خدمت کے لیے، کوئی انکار نہیں گا۔ سمندر بھی آپ کے کام کے لیے، جی ہاں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو تمہارے کام میں لگائے ہو۔ سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے، سمندر جا کر کے دیکھنا۔ کبھی زمانوں میں جاتے تھے ہم بمبئی سے پانی کے راستے سے، ہاں، جب جہاز آگے نکل جاتا تھا گودی بندرگاہ سے، پھر دنیا نظر نہیں آتی تھی، پانی پانی، نہ پہاڑ نہ جھاڑ، کوئی چیز نہیں، پانی پانی، جہاں تک نظر جائے اس میں وہ جہاز چلتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق سمندر، کہ وہ تمہارے کام میں لگائے۔ چنانچہ لوگ سمندروں کے راستے سے روزی کماتے ہیں، سمندر کے راستے تجارتیں ہوتی ہے، نوکریاں ہوتی ہے، سمندر سے مچھلی بھی نکالتے ہیں، موتی بھی نکالتے ہیں، کیا بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ کیوں کہ سمندر کچھ نہیں کرتا، وہ تمہارا دادے ہے۔ سمندر کو پھاڑتی ہوئی کشتیاں نکلتی ہے، فَتَرَى مواقع فِيهِ، کہ تم دیکھو گے کہ سمندر میں جہاز پانی کو پھاڑتا ہوا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ تمہاری دنیا بنائی اور دنیا کو تمہارے کام میں لگائی۔ حدیث شریف دیکھو، لیکن تم کو آخرت کے لیے بنائے، یہ نہیں بھولنا چاہیے، میں آخرت کے لیے، اور پھر آخرت بنانے کا سامان دیا، خالی آخرت کے لیے نہیں بنایا بلکہ آخرت بنانے کا کہ سامان بھی دیا۔ کہ آخرت بنانے کا سامان کیا ہے؟ کہ آخرت بنانے کا سب سے بڑا سامان وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی۔ وہ وہاں کا سکہ ہے، وہ وہاں کی کرنسی ہے، جی ہاں، کہ سب سے پہلے ایمان، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی اس کلمے کو لے کر آیا کیونکہ وہ آخرت کا داعی ہے، بندوں کی آخرت بنانی ہے، تو وہ ان کو آخرت کا کام سکھائے گا کہ وہ تمہارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، یہ اس کی شان ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے سوال کیا جائے گا، اسی سے دعا مانگی جائے گی۔ اس نے عبادت کا حکم دیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے، دعا کا حکم دیا ہے، قبول ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ عبادت کا حکم دیا اور مدد کا وعدہ کیا، دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ سے مانگو، عبادت کر کے مانگو، اطاعت کر کے مانگو، اس سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے حالات لائیں گے۔ عبادت اور اطاعت دنیا میں اور آخرت میں رحمتوں کے حالات لانے کا ذریعہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحم کے اسباب ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایمان اور ایمان کی غرض اور غایت
کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے تابعدار اور اطاعت کرنے والے بنو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی دنیا میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاوے، کیونکہ اطاعت کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہے، اور جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ہو جائے، دوسری جگہ ہی نہیں ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے بیچ کی، یا جنت یا دوسرا. بس اس لیے اطاعت کا راستہ بتایا. اطاعت پر عمل کرنے کے لیے جان اور مال کی طاقت دی ہے. جس کی جان اور مال کی طاقت، اللہ ہر ایک کو جان کی طاقت بھی دیتے ہیں، اس کے مقدر کا مال بھی دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اطاعت کرنے کے لیے اصل میں دی، نافرمانی کرنے کے لیے کوئی نعمت نہیں دی، اور نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے زمین میں. زمین میں نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں. ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے. یہ تو ایک بات ہے. اس مسجد کیا چیز ہے؟ مسجد کیا چیز ہے؟ تو یوں کہیں کہ مسجد جو ہے وہ آخرت کے بازار ہے. آپ کتابیں پڑھو گے تو میں نے کہا کہ مسجد کیا ہے؟ کہ مسجدیں آخرت کے بازار ہیں. دنیا میں لوگ بازار میں جاتے ہیں اپنی حاجت راحت کی چیز لے آتے ہیں. بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کی راحت کے لیے ضرورت، کبھی راحت کی وجہ سے لاتے ہیں، کبھی ضرورت کی وجہ سے لاتے ہیں. تو بازار میں سے چیزیں راحت ضرورت کے لیے لائی جاتی ہے. تو مسجد میں سے اپنے راحت ضرورت کا سامان لے لو. تو مسجد میں ایمان ہوتا ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد میں اخلاق ہوتے ہیں. جی ہاں، مسجد کا یہ موضوع ہے. تو ہماری تو ساری زمین مسجد، جہاں چاہو نماز پڑھ لو. پانی نہیں ہے تو اسی زمین میں تیمم کر لو. ہاں، تو ساری زمین کو اللہ پاک نے مسجد بنایا. تو گویا ہماری زندگی مسجد والی. کیا والی؟ مسجد والی. مسلمان کی زندگی مسجد والی، کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اللہ کے اطاعت اور عبادت میں رہتا ہے، اور اس کو عبادت اور اطاعت کے طریقے بتائے ہیں. ان طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اس لیے ان طریقوں کا سیکھنا ضروری قرار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور علم لے کر آئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں؟ ایمان اور علم. ایمان سے اللہ رسول سے تعلق، پھر اس تعلق کا کیا حق ہے؟ ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں. ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں. بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کا حقوق ہے، اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کے حقوق ہیں، زمین جائیداد سے تعلق ہے تو اس کے حقوق ہیں. ہر تعلق حقوق مانگے گا. تو اللہ رسول سے بھی تعلق ہے جہاں کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے گی، اس عبادت میں یہ حق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے کیا معلوم، آپ بتائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو زندگیوں کو عبادت بنانا اور اپنی رہائش کو مسجدیں سمجھنا، جی ہاں، تاکہ اس سے آخرت بنے. تو میں نے کہا کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان دیے، اور پھر اس ایمان کے حقوق پہچاننے کے لیے اللہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم اتارا. کیا اتارا؟ نبی پر علم اترتا ہے. وہ علم رہبری کرتا ہے زندگی کے مختلف حالات میں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کو کم کرنا، کس چیز کو زیادہ کرنا، کس نیت سے کرنا، کس طریقے سے کرنا. یہ نبی کی رہبری ہوتی ہے، علم کی رہبری. اس علم کا ہونا زندگیوں میں فرض ہے. اس لیے کہا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جو چیز اس پر فرض ہوئی اس کا علم فرض ہو گیا. نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم فرض ہو گیا کہ نماز کیسے صحیح ہوگی، نماز کیسے بگڑے گی، نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا. اس یقین کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے، مالدار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. یہ زکوٰۃ کا علم فرض ہو گیا. زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کس مال سے دینی ہے، یہ فرض ہے. زمانے کے رواج کے مطابق کوئی کام کر لینے سے وہ عمل نہیں بنتا، وہ رواج بنتا ہے. اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، نیت کی اخلاص ہو، اس سے بنتا ہے عمل. اس سے عمل بنتا ہے، نہیں تو رواج پر کچھ نہیں ملتا. رواج میں غفلت ہوتی ہے. تو جو چیز ہم کر لیں اس کو فرض ہو جائے اس کا علم فرض ہے. نہیں تو وہ جہالت سے ادا کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک غلطی بھی آپ غلط سے لاؤ تو وہ رد کرے گا. یہ صحیح نہیں ہے، سکھ چلاؤ پڑتا والا کیوں کہ وہ غلطی غلط لکھی ہے. تو غلط چیز کی کوئی قیمت ہوتی نہیں. اس لیے اپنے عمل کو سنبھالنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور اپنے عمل کی قدر کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا، اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے مسائل کا علم دیا، تاکہ ہم دونوں کو سیکھ کر کے اپنے عمل سے اپنے آخرت بنائیں. دوسری بات ہے کہ ہماری زندگی سب کی ملی جلی ہے. انسان ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. حیوانوں کے تعلقات نہیں پیدا ہوتے، انسانوں کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، حیوانوں کے نہیں ہوتے. کون ماں کون باپ ہو، جب پرندے کا بچہ اڑنے والا ہو گیا تو وہ اڑ جاتا ہے. کون ماں کون باپ ہوئی. اس طرح ہر جانور ہے. آپ کا ایسا نہیں ہے، آپ سے بہت تعلقات ہیں، بہت تعلقات. اس لیے ان تعلقات میں کیسے رہو گے اس کا علم دیا ہے. کیونکہ آدمی تعلقات کے بارے میں یا تو ظالم بنے گا، کیا بنے گا؟ یا ظالم بنے گا یا محسن بنے گا، یعنی احسان کرنے والا بنے گا. دونوں میں سے ایک بات ہوگی. یا کم سے کم بچنے والا بنے گا. یہ تیسرا کہ نہ کسی پر احسان ہوا، نہ کسی پر ہوا، اپنی حفاظت کر لی، یہ بھی غنیمت. ہاں، اس لیے ہم کو علم دیا ہے. جی ہاں، کہ اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہو. تو دو باتیں بنیادی بتائی مخلوق کے بارے میں. مخلوق کے بارے میں دو باتیں بنیادی بتائی. وہ دو باتیں بنیادی کیا ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ بنیادی بات ہے مخلوق کے ساتھ کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ کس چیز کا؟ کہ انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا. کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہیں گے. کیسے رہیں گے؟ انصاف کے ساتھ. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے. جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے.
کہ جب تو ایسا بن گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہے، تو مومن ہو گیا. ہاں تو مومن ہو گیا. یہ انصاف کا درجہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو، جو چیز اپنے ناپسند کرو دوسروں کے نہ. یہ کیا ہوا؟ انصاف. اقرب للتقوى، انصاف کرو کہ یہ تقویٰ جو ہے وہ انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے کہ اس سے آدمی متقی بنتا ہے. جتنا متقی ہوگا اتنا انصاف کرنے والا ہوگا. ہاں اس کو اندر ڈر ہے کہ کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی نہ ہو جائے، اس لیے جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے پسند کرے گا. یہ عام مخلوق کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ بھی. جانوروں پر ان کی طاقت سے پہنچنے ڈالو، ان کا حق ادا کرو. حدیثوں میں مولانا سامنے نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق کے بارے میں کہ ان کے حقوق ہیں. پالو جانور کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ، کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. کتے کو بھی پانی پلا دے تو جنت میں جائے گا. جی ہاں، تو یہ حکم ملا ہے انصاف کرنے کا. انصاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے. انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جیسے روزہ دار کی افطار کے وقت میں قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ اللہ کا مقرر بندہ ہو گیا. کیوں؟ یہ انصاف سے رہتا ہے، انصاف کر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا چلاتا ہے. تو مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ انصاف کے ساتھ. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کا. اور اس سے اگلا حکم کہ احسان کرنے کا حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ احسان کرو، یعنی اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے کوئی فائدہ مت لو. فائدہ دے کر فائدہ پہنچانا یہ تجارت ہے. وہ تو ہے دنیا میں کہ پیسے دو شکل لے لو. آپ کو شکل چاہیے کہاں تو پیسے لو. پیسے دیے شکل مل گئی، پیسے دیے دودھ مل گیا. متاجرہ. پیسے دو مال لو، مال دو پیسے لو. ایک شکل ضرورت پورا کرنے کے لیے. لیکن جو حقوق کی ادائیگی کے لیے کہ احسان کرو، دوسروں کو معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. معاف کرنا احسان ہے، بدلہ لینا جائز ہے. معاف کرنا احسان ہے کہ معاف کرنا سیکھو. معافی دو لوگوں کو، درگزر کرو، اپنے سینوں کو صاف رکھو. معاف کر دو. معاف کرے گا تو سینہ صاف ہو جائے گا. اب دل میں کچھ نہیں ہے، معافی ہو گئی. احسان. ایسے ہی اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، ان سے نفع کی امید مت رکھو. یہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا احسان. احسان دو طریقے سے ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. دنیاوی احسان تو مشہور معروف ہے، کھلاؤ پلاؤ، ضرورت مند ہے ضرورت پوری کرو، تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو. یہ ہے، اس کا رواج ہے دنیا میں. اور دینی احسان، کہ دین احسان ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کو دین سکھاؤ. دین سے دور ہے تو دین پر لاؤ. دین سے دور ہے بھائی تو کیا کرو کہ اس کو دین پر لاؤ. یہ اس کے ساتھ احسان ہے. یہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ سمجھا بجھا کر اس کا اکرام کر کے نرمی سے اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا. کہ یہ بڑا احسان کیا. اس کو دوزخ سے بچایا. کس سے بچایا؟ خدا نے کہا بے دینی ہوتی تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا. اب اس کو دوزخ سے نکالا. یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دوزخ سے بچاتے. حضور ماتے کہتے یار تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے بتاتا ہوں دوزخ سے، تم ہے کہ میرے ہاتھ سے چھکٹ جاتے ہو.
دوزخ سے بچانا سب سے بڑا احسان ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہم کو اس احسان کی تعلیم دی کہ لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ. ایمان سکھا کر, اعمال سکھا کر, اخلاق سکھا کر, ان کے حق میں دعا مانگ کر, ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو, ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. کہ دعا مانگنا بھی احسان ہے. جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی. حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, تو قتل کرنے والے کے لیے دعا مانگی, اور وہ دعا ان کے اندر قبول ہو گئی. ورنہ مخالف ہے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے, مخالفت یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے. مخالفت والا تو سدھر جائے گا. جنسی آدمی کے لیے مسئلہ مشکل ہے. مخالف نہیں ہے, جنسی ہے. عناد کہتے ہیں اس کو, کہ جس کی طبیعت میں عناد اور ضد ہوگی کہ اس کا سنورنا مشکل, وہ نامراد ہوگا, اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ ضدی ہے. تو ہاں بکل جبار عنید, یہ جتنے زبردست ضدی ہیں یہ سب نامراد ہوں گے. چنانچہ جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ہیں. ابو جہل ہوا, ابو لہب ہوا, اور دوسرے اسلامی کے ہر زمانے میں, کہ ان کی ضد ان کو نامراد بنائی گی. شیطان کی ضد ہے سب سے زیادہ. کہ وہ تو قیامت تک لعنت ہی نہیں. ورنہ کہ مخالف ہے کہ کوئی بات نہیں, مخالف تو آ جائے گا, اس کو ماحول ملے گا, اس کے ساتھ احسان ہوں گے, اخلاق ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو دوستی سے بدل دے گا. اس کے لیے احسان اور اخلاق کی صفت بھی ہے کہ احسان اور اللہ کی صفت میں مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنا لے گا. اس کا یہ برتاؤ احسان کا کہ دوسروں کو دوست بنا دے گا, اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی. اتفاق بالذی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, اس کو برائی کو دفع کرو بھلائی سے, تو ایسا تمہارا برتاؤ احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جی ہاں, کہ محبت پیدا ہو جائے گی, اور محبت ایمان کی برکات میں سے ہے کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال کہ اس کا اثر یہ ہے کہ مودت اور محبت پیدا ہوگی, اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں, اور محبت میں سارے کام آسان. ماں اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے, میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں, دوا نہیں ہے ہاں بیٹا, کتابیں نہیں ہے کہ ہاں بیٹا, فلاں چیز میں پڑھنے کہ ہاں بیٹا, سب چیزوں میں ہاں. کیوں؟ محبت ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبت کی فضا ایمان اور عمل سے ہوگی. جیسے صحابہ کرام جنہیں محبت وغیرہ ہوگی, دشمن تھے, قبیلے کا ذوق ختم ہو گیا. تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے, کہ جب دین آئے گا اللہ حالات بدلیں گے. مدینہ منورہ ایک بیماری تھی, وہ مشہور تھی عرب میں, اس کو حمہ یثرب کہتے تھے. یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں بدل دیا گیا. مدینہ کو لوگ یثرب سے پہچانتے, اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدلا گیا. تو اس جاہلیت کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے حمہ یثرب.